السلام علیکم۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مفصل واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3905 اور 3906 میں مذکور ہے، جس کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ واقعہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن ہجرت ملا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مطلع کیا۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی سے تیار کر کے رکھی تھیں۔ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قریش کے مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو باتیں اور جو گفتگو ہوتی تھی اس کی سن لینے کے لیے مامور کیا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو جو ان کی بڑی صاحبزادی تھیں ان کو غذا کے لیے یعنی کھانے کے لیے مامور کیا کہ کھانا پہنچایا کریں۔ اس کے بعد پھر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو وہ خریدی ہوئی اونٹنیاں حوالے کی کہ یہ آپ 3 دن بعد لے کے پہنچ جائیے گا، اور ساتھ میں ایک رہبر کا انتظام کر لیجیے گا جو ہمیں مدینہ لے جائے گا۔ اس کے بعد پھر اور 3 دن کے دوران انہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ بکریوں کا دودھ بھی پہنچاتے رہا کریں، اور وہ بکریاں لے کے خاص طور پہ اس راستے سے گزریں تاکہ ہمارے قدموں کے نشان مٹ جائیں۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تشریف لے گئے تو وہاں قریش کے بہت سے قافلے آئے، جن میں امیہ بن خلف جمحی کا قافلہ بھی تھا۔ وہ یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ امیہ بن خلف جمحی بہت قریب پہنچ گیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کریں، آپ کا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا رفیق اللہ ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر غار ثور کے 3 دن کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں پہلے سراقہ بن مالک سے تصادم ہوا، 3 دفعہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکامی ہوئی، یہاں تک کہ تیسری بار ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ نادم ہو کر انہوں نے امن کی تحریر مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امن کی تحریر کے ساتھ ایک بشارت دی کہ تمہارے ہاتھ میں بہت جلد کسریٰ کے کنگن آنے والے ہیں۔ وہ یہ بشارت اور معافی نامہ لے کر گھر لوٹ گئے۔ پھر بریدہ اسلمی سے ملاقات ہوئی جو 70 آدمیوں کے ساتھ گرفتاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے ہی نکلے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دعوت اسلام عطا فرمائی تو وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے 70 رفقا کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے ساتھ یعنی ان کے قافلے کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے۔ یوں یہ 4 حضرات 75 ہو گئے۔ پھر راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو شام سے آ رہے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہدیتاً سفید لباس پیش کیے۔ پھر اس کے بعد یہ مختصر سا قافلہ جس کی تعداد 75 نفوس پر مشتمل تھی، یہ خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت خوشی اور محبت کے ساتھ استقبال ہوا۔ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے، اور انصار نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ مختصر واقعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ حدیث نمبر 3905 اور 3906 میں بیان ہوا، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ حافظ۔